استعمال کرنے کا اور کھانے کا حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو تم پر حرام کر دیا ہے، ان کو تم استعمال نہ کرو، ان کو نہ کھاؤ۔ یہاں پر جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں وہ کلی نہیں ہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور چیزیں اور جانور حرام نہیں ہیں، چونکہ پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ کے عقیدے کی بات یہ آئی تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کچھ حلال جانوروں کو بھی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے یا بتوں کے نام سے ذبح کرتے تھے، تو ان حلال کو بھی وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ حرام نہیں ہیں، ان کے عقیدے کی وجہ سے حرام ہوئے ہیں، یا غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہوئے ہیں، ویسے وہ واقعتاً جانور حلال ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرام جانوروں کی اور حرام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو بغیر چڑھاوے کے بھی، بغیر کسی کے نام سے بولے بھی اور بغیر چھوڑے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے میتہ، مردار جانور۔ یہاں میتہ سے مراد ہر وہ جانور ہے جو ذبح کرنے سے تو حلال ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی کے مارنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بغیر ذبح کیے مر گیا تو یہاں میتہ سے وہ مراد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اسے ذبح کرتے تو حلال تھا، لیکن اگر تم نے ذبح نہیں کیا، کسی اور وجہ سے مر گیا، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام۔ اسی طریقے سے شکار کیے ہوئے وہ جانور جو حلال ہیں، اگر وہ کسی ایسے دھاردار ہتھیار سے شکار ہوئے ہیں، مثلا تیر وغیرہ سے، یا تیر کی طرح کوئی اور دھاردار ہتھیار ہو اور اس سے کسی حلال جانور کو شکار کیا جائے اور شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ پڑھ کر پھر اس پر حملہ کیا جائے، وار کیا جائے، اور پھر وہ اس وار کی وجہ سے ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی جانور کسی ایسی چیز کے حملے سے مرا کہ جو دھاردار نہیں ہے، جو نوکیلی نہیں ہے، جس میں دھار نہیں ہے، تو اس کے لگنے کی وجہ سے وہ جانور اگر ذبح سے پہلے مر گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ جیسے بندوق کی گولی فقہاء متقدمین و متأخرین، پہلے فقہاء کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے اور آج کے فقہاء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بندوق کی گولی دھاردار نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی نوک یا دھار نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گوشت کو پھاڑ دے، بلکہ وہ گوشت کو اس بارود کی وجہ سے پھاڑتی ہے جو بارود اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے گولی پر اگر بسم اللہ پڑھ کر حملہ کسی جانور پر کیا جائے گا گولی سے، تو وہ اس کے شکار کی وجہ سے، اس گولی کی وجہ سے اگر ذبح سے پہلے مر گیا صرف گولی لگنے سے، تو وہ جانور حرام ہے، وہ میتہ میں شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اور پھر فرمایا کہ میتہ جانور کے، جو جانور ذبح سے پہلے مر گیا ویسے حلال تھا، تو اس جانور کو اب تم ایسے ہی حرام سمجھو جیسے اور جانور حرام ہیں، الا یہ کہ احادیث میں کچھ تشخیص آئی ہے کہ حلال جانور اگر ذبح سے پہلے مر جائے
تو اس جانور کی ہڈی اور کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حلال جانور کی ہڈی اور کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مردہ جانور کی چربی جو گوشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس چربی کو بھی دوا کے لیے یا کسی چیز کے استعمال کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے حلال جانور کی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ جو خون ہوتا ہے وہ خون حرام ہے۔ اب یہاں دم کو عام ذکر فرمایا کہ ہر خون یہاں مراد ہے، کہ ہر خون حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بھی کچھ تخصیص فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر خون یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ کفار مکہ جو جانوروں کا ذبح کرنے کے بعد ان کو خون پڑا مل جاتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے خون کو، تو یہاں وہ دم مراد ہے کہ جو جانور کے ذبح کرنے کے بعد خون جانور سے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دو خونوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلال ہیں، جیسے جانور کے اندر تکہ، یہ بھی جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے جانور کے اندر ایک اور ہوتا ہے جمع ہوا ہی خون، اس کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو دم مصفوح ہے، جو رگوں سے ذبح کے وقت باہر نکلنے والا خون ہے، وہ خون مراد ہے کہ وہ خون حرام ہے۔ یہاں اس دم مسفوح کے علاوہ جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم کے اندر خون رہ جائے، وہ خون جانور کا ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کے اندر بہت جانوروں کے خون نکلتا ہے کاٹنے کے وقت، گوشت کاٹنے کے وقت میں، وہ خون جانور کا ناپاک نہیں ہے، وہ خون پاک ہے۔ تو اس خون کے لگنے سے اگر وہ بدن پر لگ گیا، کپڑوں پر لگ گیا گوشت کاٹتے وقت، تو اس خون کے ساتھ نماز جائز ہے۔ یہاں صرف دم مسفوح جو حرام خون ہے، وہ وہی خون ہے جو رگوں کے ذریعے سے ذبح کے وقت میں باہر نکل جائے، یا پھر چوٹ مارنے کی وجہ سے، کوئی زخم دینے کی وجہ سے جانور کے جسم سے باہر جو خون نکل رہا ہے، وہ مراد ہے کہ وہ خون بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے ایک مسئلہ فقہاء نے اور لکھا ہے کہ خون کا دان کرنا، جو لوگ ہاسپٹلوں میں جا کر خون اپنا دان کرتے ہیں، اس کے متعلق فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ویسے تو اگر اس آیت کی روح سے اس مسئلے کو دیکھا جائے تو وہ جائز نہیں، چونکہ یہاں دم مسفوح کو ناجائز اور حرام چیزوں میں قرار دیا ہے، تو اس لیے اس آیت کی روح سے تو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہاء نے اس کے لیے کچھ گنجائش یہ لکھی ہے کہ دم مسفوح جو انسان کا، اس کی ایک وجہ فقہاء نے اور یہ بتائی ہے کہ وہ چونکہ جسم کا ایک عضو ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کے حصے سے کسی دوسرے کے لیے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دم جو انسان خون دیتے ہیں، یہ کسی اس آدمی کے لیے خون دیا جاتا ہے جو اضطراری کی حالت میں ہو، مرنے والا ہو، جس کو دواؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو،
ڈاکٹر نے کہا ہو کہ بھائی اس کے خون چڑھایا جائے گا پھر دوا استعمال ہوگی یا پھر آپریشن سکسیز ہونے کے چانس ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں مریض اضطراری کی حالت میں ہو، دواؤں نے کام کر دینا بند کر دیا ہو، ایسی صورت میں انسان کے لیے خون دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی فقہا نے گنجائش یہ لکھی ہے کہ چونکہ ہے تو یہ دم انسان کا جو جسم سے خون نکل رہا ہے تو یہ بھی ناپاک، اس ناپاکی کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا یا اس کا کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے انسان کا عضو ہے، یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے، اس وجہ سے بھی کسی کو دینا اس کا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اس کی گنجائش اس لیے لکھی ہے کہ چونکہ جس کے لیے یہ دیا جا رہا ہے وہ مضطر ہے، اور مضطر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش لکھی ہے کہ وہ ان جانوروں میں سے بھی ان چیزوں میں سے جو یہاں حرام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جیسے میتہ اور خون اور آگے خنزیر اور اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ، ان چیزوں میں سے اگر کوئی مضطر آدمی ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی خون کو کسی مضطر کے لیے دیا جا رہا ہے تو وہ خون دینا جائز ہے، وہ خون دیا جا سکتا ہے، اس کے دینے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، چونکہ اس سے کسی انسان کی جان بچ رہی ہے، کسی انسان کو نفع پہنچ رہا ہے، تو اس نفع پہنچنے کی وجہ سے کچھ حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، جیسے جان بچانے کے لیے دوا کے طور پر کچھ حرام چیزیں جیسے شراب کی گھونٹ، اگر کوئی پیاسا آدمی ہے اور پیاسا آدمی اگر شراب کی گھونٹ پی لے، کہیں ایسی جگہ پر واقع ہو کہ اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب ہو اور پانی اسے نہ دکھائی دے رہا ہو اور وہاں شراب اگر موجود ہے، تو وہ آدمی ایک گھونٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے، پیاس کو بجھانے کے لیے شراب کو پی سکتا ہے۔ اس کی گنجائش فقہا نے لکھی ہے۔ جیسے دوا، وہ دوائیں جن میں سور کی چربی یا حرام چیزوں کی آمیزش کی جاتی ہے، شراب وغیرہ ملائی جاتی ہے، جیسے وہ دوائیں بیمار انسان کے لیے ان دواؤں کا استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی مضطر کی حالت میں اس حرام چیز کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، جو چیز صحیح سلامت ہونے کی حالت میں حرام تھی، انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں والدم سے مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہو، اور وہ خون نجس ہوتا ہے، وہ خواہ جانور کا ہو خواہ انسان کا ہو، کسی کا بھی ہو، جو رگوں سے بہہ کر نکل جائے خون، وہ ناپاک ہے۔ اور دوسرے جو فقہا نے خون کے دان کرنے کے جواز کی وجہ لکھی ہے، اس کو انہوں نے فقہا نے قیاس کیا ہے دودھ پر، کہ دیکھو جیسے خون جسم کا حصہ ہے اور اسی طریقے سے دودھ بھی ماں کے جسم کا حصہ ہے، اگر ہم خون کو حرام قرار دے دیں ہر صورت میں، جائز ہی نہ رہے، تو پھر ماں کا بچے کو دودھ پلانا بھی جائز نہیں رہے گا، چونکہ دودھ بھی جسم کا حصہ ہے، جیسے خون جسم کا حصہ ہے، صرف رنگ تبدیل ہوا ہے، دودھ سفید ہو گیا ہے، خون سرخ ہو گیا ہے، اس رنگ کے تبدیلی کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے فقہا نے جب دودھ کو بچے کے لیے اضطراری کی حالت میں، چونکہ وہ بچہ کوئی اور چیز کھا نہیں سکتا، اس کی زندگی کے لیے دودھ ضروری ہے، تو فقہا نے دودھ کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دودھ پر قیاس کرتے ہوئے مضطر کے لیے خون کو دان کرنا بھی جائز قرار دیا۔ تیسری چیز اس آیت میں فرمائی وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت کو بھی ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر باتفاق امت
کسی کا اس میں اتفاق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ خنزیر نجیس العین ہے۔ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد بھی پاکی کا حکم نہیں ہے، یہ سب کے نزدیک نجس ہے، نجیس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ جیسے کتا ہے تو ناپاک لیکن نجیس العین نہیں ہے۔ نجیس العین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے کے بعد بھی پاک نہ ہو۔ جو جانور نجیس العین نہیں ہے وہ جانور ذبح کرنے کے بعد ان کا جو خون نکل جاتا ہے تو ذبح کے بعد وہ جانور پاک ہو جاتے ہیں، البتہ ان کا کھانا جائز نہیں، البتہ ان جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ ذبح کرنے کی وجہ سے جانور پاک ہو جائیں گے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتا بھی نجیس العین ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتا نجیس العین نہیں ہے، صرف خنزیر نجیس العین ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے خنزیر ناپاک ہے، نجیس العین ہے، اسی طریقے سے کتا بھی نجیس العین ہے۔ جیسے خنزیر کے ذبح کرنے کے بعد اس کی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں احادیث میں خنزیر کے بال سے نفع اٹھانے کو جائز قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس دور میں اب تو نئی ٹیکنالوجی چل گئی اور نئی چیزیں آ گئی، اس دور میں چمڑے کو جوڑنے کے لیے سلائی کے طور پر اس کے روئیں کو، اس کا جو بال ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا اور اس سے چمڑے کو سلا جاتا تھا۔ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بال کو اس کے استعمال کے لیے، چمڑے کے استعمال کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ اس کے علاوہ جو اور جانور ہیں خنزیر کے علاوہ، یہاں خنزیر کے گوشت کا بھی ذکر کیوں کیا؟ ویسے تو والدم ولحم الخنزیر میں والخنزیر ہی کہہ دیتے تو چلتا، تو یہاں اشارہ اس طرف کیا ہے کہ جیسے اور جانوروں کا گوشت ذبح ہونے کے بعد، حرام جانوروں کا گوشت ذبح ہونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، کھانا بھلے ہی اس کا جائز نہ ہو، اسی طرح خنزیر جو ہے یہ ایسا نجس ہے کہ اس کا ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت پھر بھی ناپاک ہی رہتا، اس کے گوشت سے پھر بھی نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس کا گوشت جیسے زندہ ہونے کی حالت میں ناپاک تھا ویسے ہی مردہ ہونے کی حالت میں ناپاک ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز فرمائی وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھی چیز ہے کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیے گئے۔ اب اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر بس ویسے ہی بول دیا، چھوڑ دیا، اب چاہے اس میں غیر بھی شامل ہو گئے جو بتوں کے نام سے جانوروں کو چھوڑتے ہیں، گائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے سیدھے سادھے مسلمان بھی قبروں پر مزاروں کے نام سے بکروں کو، مرغوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بابا کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اس طرح کے نام لے کر جو جانور چھوڑے جاتے ہیں یہ جانور کسی بھی صورت میں کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ جانور جس کو کسی غیر اللہ کے نام سے نام لے کر ذبح کیا جائے، کسی چاہے بابا کے مزار والے کے نام سے اسے ذبح کیا جائے، وہ بھی وما اہل لغیر اللہ میں شامل ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یہاں فقہاء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ میں وہ جانور بھی شامل ہے جس جانور کو ذبح تو کیا جا رہا ہے اللہ کا نام لے کر ہی، ذبح تو کیا گیا ہے اللہ کا نام لے کر ہی، لیکن تقرب الی اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ کا قرب اس کی قربانی سے مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اس بزرگ کی یا اس غیر اللہ کا تقرب۔ جیسے کسی مزار والے کے نام سے کوئی جانور ذبح کیا جائے کہ نام تو اس پر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جا رہا ہے،
لیکن اس کو ذبح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس جانور کو اس قبر والے کے لیے یا اس بت کے لیے اس کی نیت سے ذبح کیا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارا اس سے تعلق قریب ہو جائے گا، ہم اس کے نام سے قربانی کریں گے تو ہمارا اور اس کا تعلق قریب ہو جائے گا، پھر یہ ہماری سفارش اللہ کے یہاں اچھی طرح کر دے گا یا جلد کر دے گا۔ تو ہر وہ جانور جو تقرب الی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی بھلے ہی اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو ذبح کے وقت میں، وہ جانور بھی حرام ہے۔ تیسری شکل ایک یہ ہے کہ کسی جانور کو بس ویسے ہی غیر اللہ کے نام سے چھوڑ دیا جائے، اس سے نہ تو خود نفع اٹھا سکتا ہو اور نہ دوسروں کو نفع اٹھانے کی اس سے اجازت ہو۔ جیسے بہت سارے جانوروں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ان پر خاص قسم کا ایک نشان بھی لگا دیتے ہیں کہ اب اس سے وہ خود بھی نفع نہیں اٹھاتے اور دوسروں کو بھی اس کو نفع نہیں اٹھانے دیتے۔ جیسے سانڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ خاص قسم کے نشانات لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے نہ ہوں بلکہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، تو یہ جانور اگر مالک اجازت دے دے یا مالک سے اس جانور کو لے لیا جائے تو یہ جانور جائز ہے، یہ غیر اللہ کے نام میں شامل نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام میں صرف وہی جانور شامل ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام سے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ ساری چیزیں ہر آدمی کے لیے حرام ہیں، کسی کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں ہے، جان نکلنے کے قریب ہے اور وہ کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ اسے کچھ اور کھانے کو نصیب ہی نہیں ہو رہا، کچھ اور مل ہی نہیں رہا، تو اور اس کے لیے دو شرطیں لگائی قرآن کریم نے، غیر باغن، وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے تجاوز بھی نہ ہو، یعنی وہ ان چیزوں کو نہ تو لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے کہ مزہ لینے کے لیے کہ بھئی کہیں خنزیر کا گوشت مل گیا اس کو، اب وہ اس کو مسالہ لگا کر اور بھون کر اچھی طرح پکوان کر کے کھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جیسے تیسا اپنی بھوک مٹا لے، ایک دو لقمہ کھا کر جیسے تیسے اپنی بھوک کو مٹا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے اور وہ کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کو کوئی چیز کھانے کی مل جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مضطر آدمی ہے اور اس کو کہیں پر خنزیر کا گوشت دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف اس کو کوئی ایسی حلال کھانے کی چیز دکھائی دے رہی ہے جو عام حالتوں میں جائز ہے لیکن اس چیز کا مالک وہاں نہیں ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اب اس مضطر کو چاہیے کہ یہ خنزیر کا گوشت نہ کھائے بلکہ اس حلال چیز کو بغیر اجازت کے ہی کھا لے۔ اس کا مالک نہ بھی ہے تو اس کو وہ کھا سکتا ہے۔ اور تو اس میں پھر فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ اس چیز کا ذمہ اس پر رہے گا یا نہیں، کہ یہ آدمی اس کو دے گا یا بعد میں نہیں دے گا۔ تو بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، ذمہ تو اس پر رہے گا، اس کو بعد میں جب صحیح ہو جائے گا تو اس کو اس مالک کو وہ چیز لوٹانی پڑے گی۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، جب اس کے لیے اللہ نے خنزیر جیسی حرام چیزوں کی اجازت دے دی تو یہ تو اس کے درجے میں چھوٹے درجے کی حرام ہے، تو اس کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل گئی ہے۔ اس لیے یہ آدمی مضطر بغیر نہ تو سرکش ہو، نہ تو زیادہ پیٹ بھر کے کھائے اور نہ مزہ لینے کے لیے کھائے، ان دو شرطوں کے ساتھ اگر یہ مضطر ان حرام چیزوں کو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں فلا اسم علیہ کا لفظ اس لیے بڑھایا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ مضطر کے لیے ان چیزوں کا کھانا حلال ہو گیا ہے، بلکہ ان چیزوں کا کھانا اب بھی حرام ہے، لیکن اس حرام کا جو گناہ ہونا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس کو بچا لے۔ یہ فلا اسم علیہ مراد ہے، اس لیے فلا اسم علیہ کہا گیا ہے
کہ جو مضطر پر جو گناہ پڑنا چاہیے تھا ان کی حرام ہونے کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے ان کو حرام کر رکھا ہے اور حرام کے استعمال کرنے سے گناہ ملتا ہے، جہنم میں جانا پڑتا ہے، اللہ کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے اس گناہ کو جو حرام ہونے کی وجہ سے اس کو ہونا تھا، جو سزا اس کو ملنی تھی، ہم نے اس سزا کو معاف کر دیا۔ فلا اسم علیہ، ہم نے اس سزا کو اس سے معاف کر دیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے، معاف کرنے والے اور بڑے رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں ہی نہیں، ان کے علاوہ قرآن کریم کی آیات سے اور بھی کئی چیزوں کی ممانعت ذکر کی گئی ہے، اور جیسے میتہ میں ہر وہ حلال جانور جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ ہر صورت میں حرام ہے، اگر کسی بھی صورت سے وہ مر جائے۔ صرف مردار جانوروں میں 2 جانوروں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ 2 جانور حلال ہیں، ایک مچھلی جس کو مردار بغیر ذبح کیے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں مری ہوئی کو، اور دوسرے ٹڈی یہ اس دور میں ایک جانور تھا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اگر مر جائے تو بغیر حلال کیے ہوئے ہی یہ مر جائے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا، اس کے علاوہ سارے جانور حرام ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام چیزیں کی ہیں وہ تو حرام ہیں ہی، لیکن جو حلال چیزیں ہیں ان کو اگر حلال طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کے حلال ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر حلال استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ان کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے، اپنی عقل نہ اس میں دوڑائی جائے اور اپنی عقل اس میں نہ لگائی جائے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق ہم چلتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اگر تھوڑی بہت چوک ہو گئی تو میں معاف بھی کر دوں گا، چونکہ میں رحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا تمہاری تھوڑی بہت چوک کو۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا گیا، یہ سبق دیا گیا کہ تم اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ترجمہ دیکھیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور کو اور والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام سے ہو، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس میں جانور بھی آ گئے اور وہ مٹھائیاں اور پکوان بھی آ گئے جو غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ مزار پر ڈبہ چڑھایا جائے، چاہے وہ کسی دیوتا یا مورتی پر یا کسی درخت پر چڑھایا جائے، کہیں پر بھی غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز چڑھائی جائے گی، خواہ جانور ہو یا کھانے والی اشیاء ہوں، سب حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مضطر ہو، اضطراری کی حالت میں ہو، روح نکلنے کے قریب ہو، غیر باغ ولا عاد اور وہ شرکس بھی نہ ہو اور حد سے بھی نہ بڑھے، فلا اسم علیہ، تو اس شخص پر ان حرام چیزوں کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والے بڑے رحیم۔